ایسا ہی وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ پیارے ناظرین، بے شک میرا اور آپ کا رب عظیم شان و عظمت والا ہے۔ وہ ابد سے ہے اور ازل تک رہے گا، نہ کوئی اس کا ہمسر تھا، نہ ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکے گا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین و آسمان اور اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے، ہر چیز کا خالق و مالک وہ تنہا ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہزاروں انسانوں کو تخلیق فرما دے، مگر وہ قادر مطلق اپنی قدرت کاملہ کے باوجود اپنی حکمت کاملہ سے انسان کو بتدریج شرف وجود بخشتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کے بارے میں۔ چنانچہ نطفہ ماں کی بچہ دانی میں پہنچ کر طرح طرح کی کیفیات اور قسم قسم کے تغیرات سے ایک خاص قسم کا مزاج حاصل کر کے جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کی ایک بوٹی بن جاتا ہے۔ پھر گوشت کی بوٹی ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے اور پورا جسم تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور یہ بے جان بدن جاندار ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں بولنے، سننے اور دیکھنے کی قوتیں رکھی جاتی ہیں۔ پھر ماں اس بچہ کو جنتی ہے۔ اس طرح مختلف منازل اور مراحل کو طے کر کے ایک انسان بتدریج عالم وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے تخلیق انسانی کے ان مراحل کا نقشہ ان آیات میں کچھ یوں کھینچا ہے۔ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی۔ تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا۔ تخلیق انسانی کے ان مراحل میں خداوند قدوس کی کون کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، ان کو بھلا ہم عام انسان کیا اور کیوں کر سمجھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ہر انسان کے لیے اس میں عبرتوں اور نصیحتوں کے بہت سے سامان ہیں، تاکہ انسان یہ سوچتا رہے اور کبھی اس سے غافل نہ رہے کہ میں اصل میں کیا تھا اور خداوند قدوس نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ غور کر کے خداوند تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان لائے اور کبھی فخر و تکبر کو اپنے قریب نہ آنے دے، اور یہ سوچ کر کہ میں نطفہ کی ایک بوند سے پیدا ہوا ہوں، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور یہ سوچ کر قیامت پر بھی ایمان لائے کہ جس خدا نے مجھے ایک بوند نطفہ سے انسان بنا دیا، وہ بلا شبہ اس پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کر کے میرے اعمال نیک و بد کا حساب لے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہم اس کے حقیر و ادنا بندے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر ٹائم اللہ کو یاد کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اس کی حدود کو پامال نہ کریں۔